نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ بیٹے دل تھام کر سنیے گا، اور یہ میرا پیغام جو ہوگا تمام سوشل میڈیا یوزرز کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل بڑے عیب اچھالے جا رہے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بعض لوگ منتظر ہوں کہ کوئی بھول کرے اور ہم اس کو آڑے ہاتھوں لیں، اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، باقاعدہ گروپ بنے ہوئے، اور وہ اپنے اپنے تاثرات دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اگر کسی میں عیب ہو تو چھپانے کا حکم ہے، نہ کہ اچھالنے کا۔ ہمارے ہاں یہ اچھالے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر فاحش غلطی بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ جو مطلب یعنی کہ کوئی گمراہی کا راستہ کھل گیا تو کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کوئی قتل و غارت گری ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس سے ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات کھودا پاڑ نکلا چوہا، کہ وہ شرعی غلطی ہی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض علماء پھر اس کی تائید بھی کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو گناہ تو نہیں ہے۔ تو بیٹے کام وہ کرنا چاہیے جس میں ثواب ملے۔ تو اب اس میں جیسے کہ ایک مسلمان پر برائی ڈالی گئی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں کلیئر نہیں کرتا۔ اچھا، اب اگر واقعی آپ کے پاس ثبوت ہے شرعی طور پر کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، تب بھی وہ ظاہر ہے کہ غیبت ہے جو آپ نے کی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ تو غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی میں موجود برائی کو بطور برائی پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت۔ اچھا، بہتان کیا ہے کہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹھ پیچھے یا روبرو وہ برائی اس کی طرف منسوب کر دی، تو یہ بہتان ہوا۔ علمان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ ایک اور بہتان کا عذاب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ علمان الحفیظ۔ اچھا، پھر یہ کہ جب آپ نے جو باتیں کی وہ ظاہر ایذاء پر مبنی ہے، ایذاء مسلم پر، تو اس لیے وہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی اگر آپ نے اس کو وائرل کیا ہے، اپنے گروپ میں ڈالا ہے، لگتا ہے ایسا ہے، تب تو ذرا اس کو بھی ہو سکتا ہے پہنچاؤ، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ میں نے تو آپ کا نام بھی نکال دیا کہ شاید اس سے بھی کہیں عیب اچھالنے والا میرا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اب یہ کہ یہ معاملہ ہوا، اگر ایذاء مسلم کا بھی یہ معاملہ ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایذاء مسلم یہ بھی ظاہر ہے کہ گناہ کا کام ہے۔ ایک مومن کی عزت کو بھی اس صوتی پیغام میں اچھالا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے مسلمانوں میں برا چرچا پھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں جو سنے گا اب وہ اس کو مزید آگے بڑھائے گا، پھر اس پر مزید تبصرے ہوں گے، تو خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ اور جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ نیکی کی دعوت دیتے ہیں عاشقان رسول، ان کے بارے میں بڑا نازک معاملہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 594 پر فرماتے ہیں، اور اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو اس کا اخفاء یعنی چھپانا واجب ہے، کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت فاحشہ یعنی برا چرچا کرنا ہے، اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام، قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے جگانے والے پر خدا کی لعنت۔ تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بس طرح طرح کے تاثرات دے رہے، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زبان خاموش ہو جائے گی، ہم قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت اس کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم کیسے جائیں گے؟ پیارے بیٹے، میری بات کو برا مت بنانا، بلکہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو لینا۔ میں واللہ باللہ تعالیٰ خیر خائی میں یہ سب عرض کر رہا ہوں، دشمنی میں عرض کرنا ہوتا تو میں تیز کلامی کرتا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ، تو پھر میں اس طرح اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح کرنے کے لیے تو نرمی اور موعظہ حسنہ۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ میری ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے، ایک بار سنیے، دو بار سنیے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجیے، خائفین کی صحبت اختیار کیجیے۔ صحبتیں نہیں ہیں بے باک اور بالکل جو زوردار، ہمارے یہاں تیز ترار جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس طرح کے ماحول سوشل میڈیا میں زیادہ بن گئے ہیں، وہ خدا کی پناہ ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا زبان خاموش ہو جائے گی، کیڑے چبٹ جائیں گے قبر میں اس پر۔ اور قرآن کریم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم منہوں پر مہر مار دیں گے، تو پھر یہ ہاتھ پاؤں یہ سب کلام کریں گے، ہمارے کیے کی گواہی دیں گے۔ بیٹے اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت نہ سوشل میڈیا ہوگا، نہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا، نہ کوئی سورس ہوگی، نہ وہ تلوار کی دھار سے تیز ہمارے پاس جو زبان ہے وہ ہمارا ساتھ دے گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اگر رب ناراض ہو گیا اور کچھ قیامت میں ہو گیا، اللہ نہ کرے اس طرح لوگوں کی عزتیں اچھال کر بے تحقیق باتیں کر کے سنی سنائی بات کرنا، توبہ استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے۔ کرنے کے کام کرو نا میرے بھائی، اور بہت سارے کام پڑے۔ اب ہم جو الٹا سیدھا بول کر اپنے دشمنوں کو فائلوں پر فائلیں دے رہے ہیں۔ ایک ہی تو اکلوتی تحریک ہے دعوت اسلامی یار، تو اب اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اپنے ہی لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اب یہ کن کو یہ فائلیں فراہم کر رہے ہیں؟ آپ تو آپس میں مل جاؤ گے، لیکن آگے جو نقصان اس کا ہونا ہے اس کا کبھی اندازہ کیا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، مجھے معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر تصور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، سچی توبہ کرنے۔ جہاں جہاں آپ نے پہنچا ہے یہاں پر حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ۔ یہ آپ کا میٹر ہے، میں نے تو پیغام دینا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم مجھے اس طرح کے رفع سوشل میڈیا سے مجھے اور میری آئندہ نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، ہر دعوت اسلامی والے، ہر سنی کی وہ اس سے محفوظ رکھے۔ بس کام کر سکتا ہے، صلاحیت ہے تو صرف دین کا کام کرے، نیکی کی دعوت دے اور سنت عام کرے اس کے ذریعے، اگر صلاحیت ہے، اتنا علم ہے۔ باقی یہ اس کی پگڑیاں اچھالنا اور اس کی ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے سنیوں کی، یہ نہیں چلے گا، بہت نقصان ہو چکا۔